تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کی دولت دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے موم کی جیولری؟ ورنہ میں پولیس کو فون کر رہا ہوں۔ نوفل دورانی کے گھٹیا الزام پر وہ ذلت سے شرمسار ہو گئی تھی۔ سر، میں غریب ضرور ہوں لیکن چور نہیں۔ میں نے میڈم کی کوئی جیولری نہیں چرائی، اس نے کپ کپاتے لب بھیگی آنکھوں سے بامشکل کہا۔ وہ یتیم گاؤں سے شہر کمانے آئی تھی، کم تنخواہ والی آفس جاب چھوڑ کر کیئر ٹیکر کی نوکری کرنے لگی۔ نوفل نے اس پر چوری کا الزام لگا دیا، لیکن جب سچ میں ہی اس کے بیگ سے جیولری نکلی تو بریرہ کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ نوفل نے جان بوجھ کر یہ سب کیا، صرف بریرہ سے نکاح کر کے اس کی قربت پانے کے لیے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرے یقین کیجیے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن شیری کی آنکھوں میں مکاری صاف چمک رہی تھی۔ واٹ اے جوک! ہماری آنکھوں کے سامنے یہ موم کی قیمتی جیولری تمہارے پرس سے نکلی ہے اور تم کہتی ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ وہ غصے سے اس پر چیخا تو بریرہ کی سیاہ آنکھیں خوف سے اور بھی آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ شیری، اس 2 ٹکے کی لڑکی کو میں ابھی اور اسی وقت نوکری سے فارغ کر رہی ہوں۔ تانیہ بیگم غصے سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ویل چیئر پر بیٹھی امو جان بالکل خاموش تھی۔ انہیں بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو 2-3 مہینوں سے کیئر ٹیکر بن کر اس گھر میں ان کی خدمت کر رہی ہے، وہ کچھ ایسا کر سکتی ہے۔ لیکن سامنے کا منظر جو آنکھوں دیکھا تھا وہ جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ موم، واہ، اس نے اتنی بڑی چوری کی اور آپ اتنی آسانی سے اسے یہاں سے جانے دیں گی؟ ہرگز نہیں، میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو فون کر رہا ہوں، اب یہ جیل میں چکی پیسے گی۔ شیری کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے موبائل سے کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، جبکہ بریرہ کی حالت خوف سے بری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ شیری کی رچی رچائی سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ گناہ سے انکار کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی پولیس آئے گی اور اسے گرفتار کر لے گی۔ خوف و دہشت سے وہ تانیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئی، لیکن ان کی گردن غرور سے اونچی ہو گئی اور وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے ایک بار پھر خاموشی ہوتی دیکھی تو چلتا ہوا وہ بریرہ کے پاس آیا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر کہنے لگا، ابھی بھی وقت ہے لڑکی، میں نے تو تمہیں جو آفر دی ہے اس پر نظر ثانی کر لو، ایسے نخرے کرنا چھوڑ دو، یقین مانو عیش کرو گی، لیکن اگر ابھی بھی تمہارا انکار ہی ہے تو مجھے یہاں پر پولیس بلانے میں وقت نہیں لگے گا، اور پھر پولیس اسٹیشن جانے کے بعد تم جیسی نازک کلیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ تو تم اچھے سے جانتی ہی ہو نا۔ کوئی بھی شریف گھر کی لڑکی تھانے نہیں جاتی، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ وہاں کے افسران کرتے ہیں یہ تم سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہوگا، ہے نا؟ کیوں خود کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروانا چاہتی ہو؟ بہتر نہیں ہے کہ اس گھر میں رہ کر کبھی کبھی میرا جی لبھا دیا کرو؟ ویسے بھی میں اپنی زندگی میں آنے والی لڑکیوں کو تو 3 بار سے زیادہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر بولا تھا۔ بریرہ کا پورا وجود کانپ چکا تھا، وہ تو ابھی تک اپنی کمر پر لگنے والا اس کا ہاتھ ہی محسوس کر رہی تھی۔ فوراً ایک جھٹکے سے خود سے دور کر کے کہنے لگی، میں کبھی بھی یہ سب کچھ ہونے نہیں دوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی اور آپ مجھ پر گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کپ کپا کر بولی تھی۔ جب وہ ہنس کر کہنے لگا تھا، تم ایسے نہیں مانو گی، تمہارا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا، جو تھپڑ تم نے میرے منہ پر مارا تھا اس کی یہی سزا ہے۔ لیکن شیری کے فون کرنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی پولیس نے اس شاہ ہاؤس میں قدم رکھا تھا، جسے دیکھ کر بریرہ کی سفید رنگت پوری طرح زرد پڑ گئی تھی۔ پولیس وین سے اترنے والا افسر نوفل خانزادہ اپنی مردانہ پر وجاہت شخصیت اور پولیس یونیفارم میں ملبوس اسی طرف آ رہا تھا۔ بریرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جی مسٹر شہریار افندی، کس نے آپ کے بھاری زیورات چرائے ہیں؟ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمپلین کی تھی نا؟ وہ شیری سے مخاطب تھا۔ اس کی نظر ابھی تک بریرہ پر نہیں پڑی تھی، جو سیاہ رنگ کی چادر میں ملبوس خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ تبھی شیری نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، گرفتار کر لیجیے آفیسر اسے، یہ لڑکی 2 مہینے سے اس گھر میں نوکری کر رہی ہے، لیکن اس مڈل کلاس لڑکی کی نظر ہمارے گھر کی دولت پر تھی،
اس لڑکی نے میری موم کے قیمتی زیورات چوری کرنے کی کوشش کی اور اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ وہ تو شکر ہے کہ بروقت ہماری نظر اس پر پڑ گئی، ورنہ ہم بڑے نقصان کا شکار ہو جاتے۔ تبھی نوفل پلٹا تھا۔ جیسے اس کی نظر اس چور لڑکی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ سیاہ آنکھیں جو رو رو کر سرخ ہوئی پڑی تھی، خوف سے لرزتا اس کا وجود، ناک میں نازک سی نوز پن اور گلابی لب جو کاٹ کاٹ کر اس نے گہرے لال کر رکھے تھے۔ واہ، یہ چورنی تو بہت خوبصورت ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور ہوا، لیکن زبان سے کچھ اور ہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب پورے ثبوت ہیں اس لڑکی کے خلاف تو ہم اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ بریرہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب ساری زندگی جیل میں رہے گی، اور جیل میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ تبھی خوف و دہشت سے زرد پڑتے ہوئے اس نے پولیس افسر کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑے تھے۔ سر میرا یقین کیجیے، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی غلیظ بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ یہ مجھے گناہ پر مجبور کر رہا تھا اور میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ جیولری میرے بیگ میں کیسے آئی۔ سر پلیز آپ میری بات پہ یقین کریں، مجھے گرفتار مت کریں۔ وہ مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اور کانپتا نازک وجود دیکھ کر تو کوئی کافر بھی ہوتا تو وہ شاید اس پر یقین کر لیتا، لیکن سامنے نوفل خان زادہ تھا، ایک سخت گیر پولیس آفیسر۔ اس کی بات سنے بغیر وہ دو ٹوک لہجے میں کہنے لگا، آئیں مس، شرافت سے ہمارے ساتھ چلے ورنہ آپ کو ہتھکڑیوں میں قید کر کے لے جانا پڑے گا۔ وہ بے نیازی سے پلٹ گیا اور اسے پیچھے آنے کا حکم دیا تھا، جبکہ بریرہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی، اسے اللہ کا واسطہ دے رہی تھی۔ آپ سب کتنے ظالم اور جابر ہیں، ایک غریب لڑکی کو سب مل کر یوں ذلیل کر رہے ہیں، اور آپ تو انصاف کے علمدار ہیں نا، کسی مظلوم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ مسلسل دہائیاں دے رہی تھی، لیکن نوفل نے اسے پولیس وین میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سر آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں چور نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے جیل میں مت ڈالیے گا۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل خاموش تھا۔ پھر تیز لہجے میں کہنے لگا، یہ بات چوری کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اس درندے نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے مسلسل اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ نوفل نے دلچسپی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ سیاہ گہری کالی آنکھیں، صاف رنگت و حسن و دلکشی کا مجموعہ لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی چور نہیں ہو سکتی، ایک طرف اس کا دل کہہ رہا تھا، لیکن اسے قانونی تقاضے پورے کرنے تھے۔ تبھی چہرہ پھر سے اسپاٹ بنا لیا۔ اپنے پیرنٹس کا نمبر دو تاکہ میں نے فون کر کے تھانے بلا لوں اور تمہارا کارنامہ بھی بتاؤں۔ کہاں سے بلاؤں پیرنٹس کو؟ کیا قبر کھود کر نکالوں انہیں؟ نوفل کی بات پر اسے غصہ آیا تھا۔ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، اور چاچی کو میری ذات میری زندگی سے کوئی غرض نہیں، صرف انہیں ان پیسوں کا لالچ تھا جو میں انہیں کما کر دے رہی تھی۔ وہ کبھی بھی تھانے نہیں آئیں گی، نہ ہی چچا، وہ تو مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ نوفل اس کی بات سن کر دل ہی دل میں حیران ہوا تھا۔ آج تک ایسے مجرم سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا جو اتنا معصوم ہو۔ یا تو تم معصوم ہو یا پھر بننے کی کوشش کر رہی ہو لڑکی۔ نوفل کی بات پر وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ آپ کچھ بھی سمجھیں، لیکن میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ وہ یہ سوچ کر خوفزدہ تھی کہ آنے والی زندگی اس کی جیل میں گزرے گی اور وہاں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہ سوچ اس کے رونگٹے کھڑ رہی تھی، لیکن اچانک ہی گاڑی چر کی آواز سے ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے رکی تھی۔ کیا تھانہ یہاں پر ہے؟ بریرہ نے ڈرتے ڈرتے نوفل کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں یہی ہے تھانہ، چلو اب عمر قید کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بریرہ نے مرے مرے قدم اٹھائے تھے، لیکن جب اس نے خالی فلیٹ کے دروازے کھولے تو بریرہ کی جان نکل گئی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نوفل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں خماری۔ تبھی اس نے بریرہ کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی سے یہ دن بھی دکھانے والی ہے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، پیچھے ہٹیں آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں ایک جگہ سے اپنی عزت بچا کر آئی ہوں اور آپ سارے پولیس والے ایسے گھٹیا اور گندے ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا
وہ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان کو اٹھا چکی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے بلند کر کے کہنے لگی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ یہ گلدان میں آپ کے سر میں مار دوں گی۔ جس طرح وہ بول رہی تھی، نوفل خانزادہ اپنی یونیفارم کے بٹن بڑی بے باکی سے کھولنے لگا اور پھر آنکھوں میں ایک شرارت لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، اچھا سوچ لو، کیونکہ جتنی چوٹیں تم مجھے دو گی، سب پر میری دی گئی ایک چھوٹی سی چوٹ بھاری ہوگی جو تم سے برداشت کرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ چپ چاپ یہاں میری بات سنو، مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ پھر میں اتنی شدتیں ہی تم پر لٹاؤں گا۔ بریرہ کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ نوفل پر گلدان پھینکتی، اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اسے دیوار سے لگایا تھا، اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں۔ تیرے جواری چچا کو بھی پالوں اور تجھے بھی؟ مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے تم دونوں چچا بھتیجے نے؟ پروین چچی سے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو خاموشی سے برتن دھونے میں مگن تھی، ان کی تیز آواز پر پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر پروین چچی نے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ تجھ سے بات کر رہی ہوں میں، جو ڈھیٹ بن کر خاموش کھڑی ہے۔ چچی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے بلبلائی تھی۔ تیرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور یہ جو میرا دماغ کی نس پھٹنے کو ہے۔ گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، راشن ختم ہو گیا ہے، نہ تیرا چچا کمانے کے لیے نکلتا اور نہ ہی تجھے کوئی فکر ہے۔ میرے بچوں کی جوان جہان ہے، جا کر کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتی؟ پروین چچی نے اسے ذلیل کیا تو وہ آنسو بہانے لگی۔ چچا کو نشے کی لت نے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا۔ وہ چارپائی پر پوری دنیا سے بے نیاز پڑے خلاؤں میں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ چچی بھلا میں کیا کام کروں؟ 10ویں کلاس میں تو آپ نے اسکول چھڑوا دیا تھا۔ پڑھی لکھی ہوتی تو کسی اسکول میں پڑھا لیتی، 4 پیسے ہی آ جاتے۔ اس گھر میں وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اسکول میں نہیں، میں نے تیری بات کر لی ہے شکیلہ سے، وہ بنگلے پر جاتی ہے نا کام کرنے۔ کسی بنگلے والی مالکن کو ایک لڑکی کی ضرورت ہے اپنی اس ساس کی دیکھ بھال کے لیے، اور کل سے تو وہاں جائے گی۔ پروین چچی نے فیصلہ سنایا تھا۔ ان کے آگے بولنے کی جرات بریرہ کے اندر نہیں تھی۔ کبھی وہ خاموش رہی، لیکن باہر کی دنیا کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ وجہ تھی اس کی معصوم خوبصورتی۔ ابھی وہ محض 21 سال کی تھی، لیکن رنگ روپ ایسا تھا کہ اس پر خدا کی بڑی فضیلت تھی۔ وہ کہتے بلا کی خوبصورت تھی، اور یہ خوبصورتی سے اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی جب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ بہت ہی خوشحال تھے، ان کا اپنا ذاتی گھر بھی تھا، لیکن اچانک ہی برا ہوا اس کی قسمت کا جب وہ دونوں ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ بریرہ کی خوش نصیبی تھی کہ یا بد نصیبی، وہ اس حادثے میں زندہ بچ گئی تھی۔ چچا کو شروع سے ہی بیٹھ کر کھانے کی عادت تھی۔ جب بھائی کا گھر بھی نہ مل گیا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے، لیکن نشے کی لت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ پروین چچی کی آنکھوں میں شروع سے ہی وہ کھٹکتی تھی۔ اب جب گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ گھر میں کھانے کو آٹا تک نصیب نہیں ہوتا تھا، اور چچا کو نشے کی لت نے بری طرح بگاڑ دیا تھا۔ اب انہیں نہ اپنے بچوں کا ہوش تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کا، جو ہر وقت اپنا غصہ معصوم بریرہ پر نکالتی، وہیں اس کے زیر عتاب اس کے ظلم کا نشانہ بنتی۔ لیکن اس دن شکیلہ آئی تو پروین چچی ان کے سامنے رونے پیٹنے لگی۔ تبھی اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے پروین کو سمجھایا، ارے تیرے گھر میں ہیرا موجود ہے اور تو پھر بھی اتنی پریشان رہتی ہے۔ یہ لڑکی ہے تو خوبصورت، کہیں سے باہر نکال کام کاج کے لیے، کسی موٹی اسامی کو پھانس لے تو تیری بھی زندگی بدل جائے گی۔ میں تو کئی بنگلوں میں کام کرتی ہوں، کئی بنگلوں کے مالک ایسے ہیں جو اپنی نوکرانیوں سے چھپ کر چلاتے ہیں بیویوں سے، چھپ چھپ کر اسے بھی کسی بنگلے کی نوکری پر لگا دے۔ امیر زادوں کو پھانسے گی تو تیرے بھی عیش کروائے گی۔ شکیلہ نے اسے یہ صلاح دی تھی۔ یوں پروین چچی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ کل سے بنگلے کی نوکری پر جائے گی، اور اسے ان کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کو تو یہ گھر چلانا ہی ہوگا، لیکن جب چچی نے اسے بتایا کہ اسے 24 گھنٹے وہیں پر رہنا ہوگا اور بس تنخواہ لینے کے لیے وہ اس کے پاس آ جایا کرے گی، تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اپنے آنسو دل پر گرتے ہوئے محسوس کرتی رہی۔ دوسرے دن وہ شکیلہ خالہ کے ساتھ بنگلے کی نوکری پر چلی آئی۔ تانیہ بیگم نے
اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جو کالے رنگ کی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ آج پروین چچی نے اسے صاف ستھرے کپڑے دیے تھے، پہننے کے لیے چادر بھی اپنی شیشوں والی دے دی کہ وہ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر جائے گی تو مالک جلد ہی سے نوکری دے دیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے یہاں ایک بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ وہ شکل سے ہی بہت مہربان اور خوش طبیعت لگ رہی تھی۔ بریرہ کو تو انہیں دیکھتے ہی ان پر نہ جانے کیوں بہت پیار آیا تھا، جو معصومیت سے ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ اسے بزرگ کی خدمت کرنی ہوگی، جو واقعی خدمت کرنے کے لائق تھی، اس لیے وہ پوری توجہ سے اپنا کام کاج کرنے لگی۔ ابھی اسے نوکری کرتے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے جب امو جان یہ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک ہی وہاں کسی نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا، سفید رنگ کی شرٹ، بلیک ٹراؤزر پہنے وہ اونچا لمبا نوجوان انگلی پر گاڑی کی چابی گھماتا کمرے میں آیا تھا۔ اوہ امو جان، کہاں غائب ہیں آج کل؟ آپ تو نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ پھیل کر امو جان کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر بریرہ پر پڑی تھی اور ہونٹ سیٹی والے انداز میں سکڑ کر رہ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں بہت گھبرا گئی تھی، ایک دم سے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید اس کی نظروں سے جو جسم کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ ہو از شی؟ یہ لڑکی کون ہے امو جان؟ شیری کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی تو امو جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم اسے دیکھنا بند کرو اور یہ بتاؤ اب اتنے دنوں سے تمہیں امو کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ان کی طبیعت پوچھنے کا پتہ بھی ہے؟ آج پورے 2 ہفتے بعد آئے ہو تم میرے پاس۔ وہ دونوں دادی پوتا باتیں کرے تو بریرہ چپکے سے کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ امو جان کے لیے سوپ بنا لیتی ہے۔ وہ ابھی سوپ بنانے کچن میں کھڑی تھی کہ اچانک کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اتنے قریب کہ اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو بریرہ کے دماغ میں چڑھنے لگی۔ تبھی وہ پلٹی تھی، پلٹتے ہی وہ کسی کے لمبے چوڑے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ شیری اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ موم نے امو کے لیے اتنی خوبصورت کیئر ٹیکر رکھی ہے۔ ویسے تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ اس کے بہت قریب کھڑا تھا جیسے بریرہ اس کی پراپرٹی ہو۔ وہی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ بس نہ چل رہا تھا کہ اسے کہہ دے کہ وہ کچن سے باہر چلا جائے، لیکن وہ اس کا مالک تھا اور وہ یہاں نوکرانی بن کر آئی تھی۔ کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس لیے ہونٹ کچلنے لگی۔ ویسے بائی دا وے تمہاری خوشبو بھی جلد محسوس کرنی پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا کچن سے خود ہی باہر چلا گیا تھا، جبکہ بریرہ اس کے الفاظ پر غور کرتی رہ گئی۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں نوکری کرنا جتنا وہ آسان سمجھ رہی تھی، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کا سارا وقت اچھا گزرتا جب تک شہری دکھائی نہ دیتا، لیکن جیسے ہی شہریار اس گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا، اس کی جان ہتھیلی میں آ جاتی۔ وہ تانیہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا بھی۔ آج تک نہ جانے وہ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ ابھی بھی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کے باپ نے اسے کاروبار سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی تھی، جس میں اسے ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے انٹرسٹ تھا تو صرف لڑکیوں میں۔ باقاعدہ اس نے لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اپنا ایک فلیٹ لے رکھا تھا، جہاں پر وہ نہ صرف دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا بلکہ ہر روز ایک نئی سے نئی لڑکی بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ ہمیشہ ہر لڑکی نے اس کے ساتھ خوشی سے وقت گزارا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے سے کیوں غصہ آنے لگتا۔ وہ جب بھی اسے زوم آئینی بات کرتا، وہ گھبرا کر 2 قدم دور ہو جاتی، اپنی چادر سمیٹنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر خوف سمٹ آتا کہ شیری کو اسے تنگ کرنے میں اور بھی مزہ آنے لگا۔ حد تو یہ ہو گئی جب ایک دن وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی اور وہ وہیں پر آ گیا۔ اس کا جسم گیلے کپڑوں کی وجہ سے بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اسے لیے دوپٹہ اتار کر کپڑے دھونے میں مصروف تھی کہ وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں بالکل محفوظ ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ اس کی بھول تھی، شہریار یہاں کا مالک تھا اور وہ کہیں بھی آ سکتا تھا۔ اسے یہاں پر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اس کی نظر شہریار پر پڑی، اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کا انداز رو دینے والا تھا۔ تب اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے اس کے بے حد نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اچھا تو اب مجھے اپنے گھر میں کہیں آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہوگی، وہ بڑے تفاخر سے کہہ رہا تھا، لیکن بریرہ اس سے 2 قدم دور ہو گئی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اپنی حد میں رہو۔
زیادہ اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں، مت بھولو کہ تم یہاں کی ایک نوکرانی ہو۔ شہری نے اسے انگلی اٹھاتے ہوئے یاد کروانے کی کوشش کی کہ وہ اس پر حکم نہیں چلا سکتی۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو وہ اس کی بہت نزدیک آ گیا۔ اوہو، روتے ہوئے تو تم کیا مت ڈھا رہی ہو؟ آج رات 1 بجے میرے کمرے میں آ جانا، پھر تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دوں گا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو چھو کر کہتا اس کے بہت نزدیک ہو گیا تھا، جبکہ اس کی یہ غلیظ بات سن کر بریرہ کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا۔ وہ بڑے غصے سے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ہوش میں تو ہیں؟ میں بہت دنوں سے آپ کی یہ باتیں برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ دوبارہ اگر آپ نے یہاں قدم رکھنے کی کوشش بھی کی یا میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں کی تو میں بتا رہی ہوں، میں آپ کی شکایت آپ کی دادی کو کر دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس کا دل اس وقت کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا ہے، لیکن وہ بڑی ہمت جمع کر کے بول رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے شہری نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں وہ اس کے چہرے پر چھوڑ کر کہنے لگا، اچھا یہ تم بول رہی ہو؟ ذرا پھر سے بولو، مجھے سنائی نہیں دیا۔ دادی کو بتاؤ گی؟ ایک عام سی نوکرانی ہو کر کیا ہی بتا لو گی؟ اور تمہاری بات پر یقین ہی کون کرے گا؟ یقین مانو جب سے تمہارا یہ حسن دیکھا ہے نا، رات کو جب میں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دماغ تمہاری حسین زلفوں سے الجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس ابھی تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آؤں اور پھر تمہیں تب تک نہ جانے دوں جب تک میری ساری حسرتیں پوری نہیں ہو جاتی۔ تمہارا سوچ کر تو اب تو راتوں کی نیند بھی اڑ چکی ہے۔ ایک دفعہ اگر تم مان جاؤ تو ابھی بھی وقت ہے، تمہارے پاس تمہیں دادی جان سے زیادہ تنخواہ دوں گا، ڈبل ٹرپل، اور میرے ساتھ رہ کر مہنگے گفٹ الگ ملیں گے۔ بس یہ نخرے دکھانا بند کر دو۔ وہ اپنی انگلی اس کے نازک لبوں پر پھیر کر بولا تو بریرہ کا پورا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے خود کو اس سے دور کیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور ایک دم ہی تیزی سے پلٹی اور کمرے میں جا کر دونوں دروازے بند کر لیے۔ پیچھے شہری کے زوردار کہکے کی آواز آئی تھی، جو کہا ہے یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہی وہ گنگناتا مسکراتا سرونٹ کوارٹر سے باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا کہ کسی نے اسے یہاں آتے ہوئے تو نہیں نوٹ کیا۔ رات کا 1 بج گیا جب شاہ ہاؤس میں بالکل سناٹا چھا گیا اور بریرہ بھی اپنے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی خوف سے لرز رہی تھی، لیکن شہری بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پوری رات گزر گئی لیکن وہ بھلا اس کی غلیظ بات کیسے مان لیتی؟ تبھی ہرگز اس کے کمرے میں نہیں گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شیری اس بات کا بدلہ ضرور لے گا۔ چچی کو اس کے معاملات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ 2 مہینے سے وہ تنخواہ لے کر جا رہی تھی۔ تانیہ بیگم اس کی موٹی تنخواہ کی رقم پروین چچی کے ہاتھ پر رکھ دیتی تو اس کی بلائیں لینے لگتی، لیکن بریرہ کی آنکھوں میں پہلے سے بھی زیادہ آنسو آ جاتے۔ کیسے انہیں بتاتی یہاں پر نوکری کرنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے؟ شیری جو ہر پل اسے گناہ کے مطالبے پر مسلسل عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، وہ کس دکھ درد کو جھیل کر یہاں پر نوکری کر رہی ہے، پروین چچی یہ کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ اور آج ہی ایسا ہی ہوا تھا۔ امو جان کے روم کی صفائی کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کچن میں ان کے لیے یخنی بنانے آئی تو اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تیز گھورتی نگاہیں بریرہ کے وجود پر تھی۔ مجھے انکار کرنے والی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے اور اس کا بدلہ میں اچھے سے لینا جانتا بھی ہوں۔ کہا تھا نا تم سے کہ 1 بجے میرے کمرے میں آ جانا، تو بولو کیوں نہیں آئی؟ میری بات کیوں نہیں مانی تم نے؟ اس نے بریرہ کا بازو دبوچ لیا تھا۔ اس کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ایک ملازمہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، لیکن شیری کی فطرت میں شیطانیت اور درندگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اپنی مضبوط انگلیاں اس کے نازک بازو میں گاڑے وہ اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دور ہٹے، میں یہاں نوکری ضرور کر رہی ہوں، لیکن میرا کردار بالکل پاکیزہ ہے۔ اگر آئندہ آپ نے مجھ سے ایسی کوئی غلیظ بات کی تو میں میڈم سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ نہ جانے بریرہ کے اندر اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ تبھی وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اسے شیطان سے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی تو اس نے بھی اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ شیری نے غصے اور قہرآلود نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، تو تمہارے اندر بھی اتنی زبان آ گئی ہے؟ تو یاد رکھنا، اگر آج رات تم نے میری بات نہیں مانی اور میرے کمرے میں نہیں آئی تو پھر مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
پوری زندگی نہ صرف ذلیل ہوگی بلکہ یہاں سے بھی دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ شیری نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ بریرہ نے بے نیازی سے منہ موڑ لیا، حالانکہ دل اندر ہی اندر خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ پریشانیاں اور مصیبتیں اس کے سامنے منہ پھولائے کھڑی ہیں، جو کبھی بھی اسے نگلنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی ساری زندگی ایسی ہی گزری تھی۔ پہلے ساری عمر پروین چچی کی مار برداشت کی تھی، اور اب اس غلیظ انسان کی درندگی۔ یہ دنیا بھی صرف ظالموں کے لیے بنی ہے شاید۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ بریرہ اس رات سرونٹ کوارٹر میں نماز ادا کرنے کے بعد بڑی مشکل سے سوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے 2-3 راتوں سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ بار بار اسے یہی ڈر تھا کہیں وہ شیری اس کے کمرے میں نہ آ جائے، لیکن جیسے اس کی آنکھ لگی کچھ دیر بعد ہی ملازمہ نے دھڑا دھڑ دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ کہنے لگی، اٹھو بریرہ، تم یہاں سو رہی ہو؟ تمہیں یہاں پر مالکن سونے کے لیے لائی ہیں یا پھر بڑی بیوی کی خدمت کرنے کے لیے؟ وہ تمہیں بار بار پکار رہی ہیں، انہیں اٹھ کر پانی دو۔ بریرہ سر پہ ٹا چکی تھی، اسے دوپٹہ کرنے کی بھی یاد نہ رہی۔ فوراً سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، کہنے لگی، یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا بڑی بیوی کو؟ وہ فوراً سے ایک طرف اشارہ کرنے لگی کہ وہاں ہے بڑی بیوی، جلدی چلو، سب وہیں پر موجود ہیں۔ اس نے تو ایک بار بھی دھیان دینے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کمرہ تو جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی خالی پڑا تھا، اور وہاں پر اس نے کسی کو آتے جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ فوراً بھاگ کر وہاں پر گئی، لیکن جیسے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے شیری کھڑا تھا۔ ہنس کر باہیں پھیلا کر کہنے لگا، سرپرائز! اس کے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑی، یعنی اسے اس جال میں پھنسایا گیا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرنے لگا تھا جب زناٹے دار تھپڑ اس نے شیری کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ آج تک کسی لڑکی کی جرات نہیں ہوئی تھی کہ شیری کو بار بار انکار کر پاتی، اور اگر انکار کر بھی رہی ہوتی تو شیری پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن یہ واحد بریرہ تھی جس نے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا تھا، اور پھر وہاں سے بھاگ کر سیدھا دادی جان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانتی تھی اگر سرونٹ کوارٹر جاتی تو وہاں پر اس کی عزت محفوظ نہ تھی۔ دادی جان سو رہی تھی اور ان کے کمرے میں کونے میں بیٹھ کر ساری رات گزار گئی، اور شیری نے اسے کس طرح بدلہ لینا تھا اس کے وہ گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا، جیسے اب تو اس نے بریرہ سے بڑا خطرناک بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تبھی تو خود ہی ملازمہ سے کہہ کر تانیہ بیگم کی بھاری جیولری اس کے بیگ میں رکھوا دی جو سرونٹ کوارٹر میں رکھا تھا، اور پھر اس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ آفیسر نوفل خانزادہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن بجائے تھانے لے جانے کے وہ اسے نہ جانے کہاں لے آیا تھا۔ اس خالی فلیٹ کو دیکھ کر وہ اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تبھی فرش پر بیٹھ کر زور زور سے دہائیاں دینے لگی، آپ سب لوگ ایک جیسے ہیں، سب شیطان درندے ہیں۔ یہاں پہلے پروین چچی نے میری ذات سے فائدہ اٹھایا، پھر اس درندے نے مجھے میری عصمت کو برباد کرنا چاہا۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے پولیس کے حوالے کر دی، اور اب آپ جو ایک قانون کے رکھوالے ہیں، دوسروں کی عزت کے محافظ، میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے یہاں لے آئے ہیں، اس خالی فلیٹ پر۔ کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا۔ وہ زور زور سے روتی خوب وویلا کر رہی تھی۔ نوفل اس کی بات پر ایک دم ہی غصے سے بگڑ گیا۔ اے لڑکی، خاموش، اب ایک لفظ بھی نہیں۔ اس نے ایک دم اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ اس کے تیز لہجے پر بریرہ کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تبھی وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، بے وقوف لڑکی، میں تمہیں یہاں تمہاری عزت بچا کر لایا ہوں، تمہیں نیلام کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی میری تربیت ایسی کی گئی ہے میں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا غلط کروں۔ اس کے الفاظ پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بریرہ کی سیاہ خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی نوفل پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا وجاہت سے بھرپور چہرہ بالکل بریرہ کے سامنے تھا۔ پھر وہ اسے نرم اور میٹھے لہجے میں کہنے لگا، پہلی نظر میں تمہیں دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کسی معصوم پری یا کسی شہزادی کو دیکھ لیا ہو۔ تمہارے چہرے کی پاکیزگی دیکھ کر ہی میں نے جان لیا تھا کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، کیونکہ تم تو کوئی جرم کر ہی نہیں سکتی۔ تمہاری یہ شفاف پیشانی بتاتی ہے تم کتنی پاکیزہ کردار کی مالک ہو۔ نوفل کے الفاظ نے جیسے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔
تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سکندر درانی کا وہ بگڑا ہوا امیر رئیس زادہ شہریار درانی، اس کی شہرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ ہمارا بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اور ہم سب کے اصل کردار سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کسی جیل میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ یہاں رکھوں گا ہمیشہ اپنے پاس، تمہیں اپنے دل کی رانی بنا کر۔ نوفل کے انداز نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شرم و حیات سے لال چہرہ لیے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو میری بات پر یقین آ گیا تھا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی تو نوفل نے پیار سے اس کی تھوڑی چھوئی تھی۔ ہاں، آ گیا تھا۔ 7 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتے ہوئے، چہرے سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ۔ بریرہ کی جان میں جان آئی تھی، لیکن تبھی سے احساس ہوا کہ وہ اس فلیٹ میں نوفل کے ساتھ بالکل اکیلی ہے۔ لیکن میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ ایک بار پھر سے پروین چچی کی مار اور ان کا ظلم برداشت کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اس کی معصوم آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ نوفل نے اس کے آنسو اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ تو میں ہرگز اپنے سے دور نہیں جانے دوں گا، اور تمہیں فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم یہاں رہو گی ہمیشہ میرے پاس، کیونکہ تمہیں اپنی زندگی بنانے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ پہلے تو بریرہ خوف اور اطمینان کی ملی جلی کیفیت میں گرفتار تھی۔ اپنے سامنے نوفل کے الفاظ سن کر وہ یہ سمجھ رہی تھی شاید اس کی سن لی گئی، وہ جیل جانے سے بچ گئی اور اب یہاں پر محفوظ۔ لیکن فلیٹ بالکل خالی تھا۔ وہاں پر اس فلیٹ میں نوفل کی کوئی بھی فیملی موجود نہیں تھی۔ اسے تو یہ اطمینان تھا کہ کم از کم وہ برے ہاتھوں سے بچ گئی۔ لیکن اگلے ہی پل جس طرح نوفل اسے دیکھ کر بار بار اس کے قریب آ رہا تھا، اپنا ہاتھ کبھی اس کے کندھے پر تو اس کی گال پر رکھ رہا تھا، وہ فوراً اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی تھی۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ اسے لگا جیسے نوفل بھی اسے شیشے میں اتارنا چاہ رہا ہو، ورنہ پہلی نظر میں آج کل کے دور میں کہاں یہ محبت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ شخص اسے اعتماد میں لے کر اسے محبت کا جھانسا دے گا اور پھر اس کا استعمال کرتا رہے گا۔ وہ چاہ کر بھی اس فلیٹ سے باہر نکل کر کسی کو کچھ بتا نہیں پائے گی۔ وہ گھبرا چکی تھی، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ یہاں پر نہیں رہنا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ آج کل کے دور میں پہلی نظر کی محبت کہاں کسی کو ہوتی ہے؟ مجھے تو آپ کو ملے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور آپ مجھے محبت کی پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی میرا بس استعمال ہی کریں گے۔ مجھے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو مجھ سے۔ مجھے کہیں بھی چھوڑ دیں، کسی دارالامان میں، کسی ہاسٹل میں، لیکن میں یہاں پر اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم سرکاتی ہوئی فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ نوفل نے جب اسے یہ سب کرتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اسے غصہ آیا تھا، کہنے لگا کہ اچھا، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں استعمال کرنے کے لیے، تمہیں اپنی جنونیت کی خاطر تمہیں شیشے میں اتار رہا ہوں۔ یہ سب کچھ تو میں ابھی بھی بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، بغیر تمہارے ساتھ یہ چکنی چوپڑی باتیں کیے۔ اگر اتنا ہی چھوڑ کر جانا ہے تو جا کر دکھاؤ۔ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا، تم ان لوگوں کے چنگل سے بچا کر لایا۔ اگر میری جگہ کوئی اور انسپیکٹر ڈیوٹی پر ہوتا تو وہ تمہیں لے کر آتا تو جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن تم تو ہو ہی نہ شکری، بیٹھے بٹھائے مجھ جیسا حسین پولیس والا تمہیں مل رہا ہے، لیکن تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ جاؤ نکلو، شاباش۔ کہاں تک جاؤ گی؟ وہ بھی ہتے سے اکھڑ چکا تھا، جبکہ بریرہ کی تو آنکھیں باہر آنے کو بےتاب تھی۔ اسے لگا تھا وہ ایسا کہے گی تو نوفل اس کے سامنے پھر سے چکنی چپڑی باتیں کرے گا یا اسے روکے گا، لیکن وہ تو فوراً سیریس ہو چکا تھا۔ اسے یہی سوچا کہ وہ اس فلیٹ سے چلی جائے گی، لیکن پھر گھبرا سی گئی، کیونکہ نوفل اسے اتنا بھی برا نہیں لگا تھا۔ بار بار اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اس فلیٹ سے باہر تم نے قدم رکھا تو کہاں جاؤ گی؟ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا۔ اگر اپنی اس پروین چچی کے پاس گئی تو وہ ایک بار پھر کسی امیر شخص کے گھر میں کام کرنے بھیج دے گی، اور وہاں پر نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، سر جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ نوفل کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے تم سچ میں چور ہی ہو، تمہیں حوالات میں بند کرنا ہی بہتر ہے۔ بلا وجہ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں تم پر رحم کھا گیا۔ حوالات کا نام سن کر اب تو سچ مجھ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کیجیے، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ آپ تو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ مجھے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ مجھے وہاں جیل کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ اب دھیرے دھیرے لائن پر آ رہی تھی، لیکن نوفل کا مزاج اب بگڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ آفر تب تک تھی
جب تک تم میرے سامنے معصوم بن کر بیٹھی تھی، لیکن جب تم نے میری محبت کو ہی گالی دے دی تو پھر اب سمجھو میری محبت والی آفر بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب تم اس گھر میں بالکل نہیں رہنے والی۔ نوفل کے الفاظ سن کر وہ رونے لگی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں پلیز، مجھے لوگوں کو سمجھنے میں شروع سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کے بارے میں غلط اندازے لگاتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس وقت میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی۔ نوفل ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا، اچھا رکھ لوں گا تمہیں اس گھر میں، لیکن مفت میں روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھوں گا۔ اگر اس گھر میں تم نے رہنا ہے اور جیل کی چکی نہیں پیسنی تو یہاں اس گھر میں رہ کر میرے لیے اچھے کھانے بنانا پڑیں گے، میرے ہر کام کرنا ہوگا، میری خدمت کرنی پڑے گی، مگر ذرا سی بھی چوچ راکی یا میرے آگے نخرے دکھائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کھانا بنانا تو آتا ہے نا تمہیں؟ وہ فوراً سے کسی کٹ پتلی کی طرح ہاں میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی جی میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، آپ کو جو بھی کھانا ہوا مجھے بتائیے گا، میں وہ آپ کو بنا کر کھلا دوں گی۔ نوفل نے اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، یہ لڑکی بھولی بھالی سی تھی، لیکن وہ اسے اس گھر میں روک کر رکھنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر لگ جاؤ کام پر۔ وہ سیدھا کچن میں گھسی تھی، اس کے کہنے پر کوفتے یخنی پلاؤ بنانے میں مگن ہو گئی، اور وہ لاؤنج میں بیٹھا سامنے کچن میں نظریں گاڑے ہوئے تھا اور دھیرے دھیرے مسکرا بھی رہا تھا۔ نوفل خانزادہ بھی اس کی طرح ہی یتیم لڑکا تھا، اس کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ چچا کے ساتھ کچھ عرصے رہا، لیکن جیسے چچا بیرون ملک گئے تو چچی نے فوراً گھر سے نکال دیا۔ وہ گیٹ کے باہر بیٹھ کر روتا بلکتا رہا تھا کہ پلیز چچی مجھے گھر سے باہر مت نکالے، میں کہاں جاؤں گا؟ لیکن جب پڑوس کے لوگ اکٹھے ہونے لگے تو مجبوراً اس کی چچی نے اسے گھر میں داخل تو کر لیا تھا، لیکن پھر نہ تو اسے وقت پر کھانا دیتی تھی اور نہ ہی اس سے سیدھے منہ بات کرتی، بلکہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اسی سے کروانے لگی تھی۔ ایک روز موقع دیکھ کر اس نے ایک یتیم خانے میں نوفل کو چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ کبھی وہاں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ نوفل کے دل میں تب کے لگے زخم تھے، لیکن یہ تو بھلا ہو یتیم خانے کے مالک کا جس سے نوفل میں قابلیت نظر آئی تھی، اس نے نوفل کی اچھی پرورش کی، اسے اچھے اسکول میں ڈالا اور وہ اپنی اسکالرشپ اور ٹاپ پوزیشن کی بدولت اس مقام پر پہنچا تھا۔ یہ فلیٹ بھی اس نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا، یہاں پر رہتا تھا، اس کے دوست ہی اس کی جان تھے۔ اس کے دوست کی والدہ اسے بالکل اپنے بیٹوں جیسی محبت کرتی تھی، اکثر اسے اپنے گھر میں رکنے کو بھی کہتی تھی، اس کے لیے کھانا بھی بنا کر بھجوا دیتی تھی، لیکن چونکہ اس کے دوست کی بہنیں بھی گھر میں موجود ہوتی تھی اس لیے کبھی وہ دوستوں کے گھر میں رات کو نہیں رکا تھا۔ ہاں البتہ اس کی ماؤں میں اسے اپنی ماں ضرور دکھائی دیتی تھی۔ یوں جب اس کے سامنے یہ لڑکی آئی تھی اور روتے ہوئے اپنی ماضی کے بارے میں بتانے لگی تو نوفل کو وہ بھی بالکل اپنی جیسی لگی تھی، بھلا وہ اسے کیسے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے لیے کھانا بنا کر لے کر آئی تھی، اس کے سامنے کھانا رکھا تو کہنے لگا کھڑی کیوں، بیٹھو۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ جیسے اس نے کھانا کھایا واقعی وہ کھانا بہت لذیذ بنا تھا، لیکن مجال ہے جو منہ سے جھوٹی تعریف ہی کر دیتا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو کہنے لگا جب تک ایسے کھانے بنا کر مجھے کھلاتی رہوگی تب تک اس گھر میں محفوظ رہوگی، اور ہاں مجھے رات دیر تک جاگنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ اگلی صبح 4 بجے اٹھ کر مجھے ناشتہ بنا دینا کیونکہ مجھے جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کا حکم نامہ سنتی کچن میں جا کر برتن سمیٹنے لگی تھی۔ برتن دھونے کے بعد جیسے اس نے باہر آ کر دیکھا تو لاؤنج بالکل خالی تھا۔ نوفل اپنے کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ اس فلیٹ میں 3 کمرے تھے، اس نے نوفل کے کمرے کو چھوڑ کر باقی 2 کمروں کے دروازے کھولنا چاہے تو دونوں ہی لوک تھے۔ وہ خود ہی ہڑبڑا کر کہنے لگی یہ دونوں کمرے تو لوک ہیں، پھر میں کہاں پر سوؤں گی؟ اس نے اپنے کندھوں کو ہاتھوں سے سہلایا تھا کیونکہ اب ٹھنڈ کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور 1 ہفتے سے جاری بارش نے تو ویسے بھی ٹھنڈ کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ وہ باہر تو بالکل بھی نہیں سو سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے نوفل کے کمرے پر دستک دی تو وہ منہ ہی منہ میں منمناتا ہوا کہنے لگا کہ آ جاؤ۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا تو نوفل اس وقت نیم دراز بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں کیا ہوا، اس وقت میرے کمرے میں آنے کی زحمت کیوں کی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھے سونا ہے۔ وہ فوراً اپنے بیڈ سے کمفرٹر ہٹا کر کہنے لگا اچھا یہاں میرے پہلو میں؟ بریرہ کی تو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، اگلے لمحے کہنے لگی جی نہیں، آپ پلیز اپنے روم کا لاک کھول لیں، میں کہاں سوؤں گی، آپ نے تو روم ہی لاک کر رکھے ہیں۔ نوفل اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کس لیے کھولوں دروازے؟ ایک کمرہ وہ ہے جس میں میری ضروری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو میں بالکل بھی نہیں کھولنے والا، اور دوسرا میرا ماسٹر بیڈ روم ہے، اس میں تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ
बड़े से बेड पर सोऊंगा। तुम्हारे लिए तो इसे बिल्कुल भी नहीं खोल सकता। हाँ, अगर तुम्हें सोना है तो बाहर लाउंज में सो जाओ, वहाँ पर सोफे रखे हुए हैं। वो कंधे अचका कर बोला तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप? बाहर इतनी ठंड है, मैं वहाँ पर कैसे सो सकती हूँ? खिड़कियों से ठंडी हवाएं अंदर आ रही हूँ और मेरे पास तो ऊपर डालने को भी कुछ नहीं है। प्लीज़ आप मुझे कंफर्टर दे दें। वो इसे तंग करता उठकर खड़ा हो गया, इसके पास आया और कहने लगा, मेरे पास तो कंफर्टर भी सिर्फ एक यही है, अगर चाहो तो यही सो सकती हो, हम दोनों इसे शेयर कर लेंगे। वो अपना लब भेज कर बोला तो फौरन 2 कदम पीछे हटी थी। इसे नौफिल की बेबाक नजरें घबराने पर मजबूर कर रही थी। फौरन कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी नौफिल ने इसका हाथ पकड़ लिया था। कहने लगा, ज़रा सी बात कर दो तो तुम्हारी हवाएं उड़ना शुरू हो जाती हैं। अलमारी खोलो, कंफर्टर निकालो और दूसरे कमरे का लॉक खोल देता हूँ, वहाँ पर सो जाना। वह चुप हो चुकी थी। इसने इसे दूसरा कमरा सोने के लिए दे दिया था, लेकिन आखिर वो कब तक यहाँ पर रहती? अगर कोई इसे देख लेता तो आस पड़ोस में फ्लैट में रहने वाले भी तो थे। अगर किसी को शक पड़ जाता कि यहाँ ये नौफिल किसी गैर लड़की के साथ बगैर निकाह के रह रहा है तो इसके बारे में क्या सोचते? यकीनन सब इसे गलत किरदार का ही मालिक समझते। ये सोच कर वो मज़ीद परेशान हो चुकी थी। दिन आगे बढ़ रहे थे। सारा दिन इसका फ्लैट में गुजर रहा था। सुबह सुबह वो साफ़ सफाई करके रख देती और फिर नौफिल के आने से पहले इसके लिए खाना बना देती थी। इस बीच नौफिल ने एक बार भी इससे कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इसकी ज़रूरियात को पूरा ख्याल रख रहा था। इसके लिए कपड़े जूते ला कर रख दिए थे और फिर भी कहा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ला दूंगा। बाकी सब कुछ तो इसके पास था, लेकिन मखसूस अयाम के लिए कोई भी चीज़ इसके लिए मौजूद नहीं थी। वो कतरा भी रही थी। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इसे मालूम नहीं था कि मार्केट किस तरफ आती है, और ना ही अकेली वो कभी कहीं गई थी। इसलिए हिचकिचाते हुए नौफिल को भी नहीं कह सकती। लेकिन इस सुबह वो थोड़ी लेट ही उठी थी। सारी रात इसके पेट में दर्द रहा था। अगली सुबह नौफिल ही इसे उठाने आया था। कहने लगा, ये क्या घोड़े गधे बेच कर सो रही हो? मैंने तुम्हें कहा था मुझे जल्दी नाश्ता बना कर देना, मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली। हड़बड़ा कर उठी। इसका वजूद तप रहा था, लेकिन अगली पल जैसे इसे एहसास हुआ वो घबरा चुकी थी। इसने एक झटके से इसके वजूद से कंफर्टर को अलग किया था। कहने लगा कि उठो, अभी के अभी उठो और किचन में चलो। लेकिन वो बेड से उठ नहीं सकती थी, क्योंकि इतना तो इसे एहसास हो ही चुका था कि इसके कपड़े ख़राब हो चुके हैं। अगर वो उठी तो नौफिल को पता चल जाएगा कि इसको पीरियड्स आ चुके हैं। वो घबरा गई। नौफिल से कहने लगी, आप जाएं प्लीज़, मैं अभी आती हूँ। लेकिन वो इसके सर पर ही खड़ा था। कहने लगा, क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? मेरा घर है, मेरा कमरा। ऐसा क्या हो गया जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम? वो सिटपटा चुकी थी, आंखों में आंसू आने लगे थे। लेकिन नौफिल ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही चादर पर नज़र पड़ी तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। कहने लगा, ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? बताओ मुझे क्या हुआ है? लेकिन जिस तरह वो सर झुकाए शर्म से लाल पीली हो रही थी, नौफिल को अंदाज़ा हो चुका था कि इसे पीरियड्स आ गए हैं। वो फ़ौरन इससे दूर हटा, अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया। फिर कहने लगा कि सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद वैसे ही तुम कोई बहाना बना रही हो। सच में शर्मिंदा हो चुका था। इससे यूं शर्मिंदा देखकर, नजरें झुकाए देखकर बरीरा की हिम्मत थोड़ी बढ़ी थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी छोटी सी हेल्प कर दे। वो पलट कर इसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा, क्या, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? वो हड़बड़ाते हुए कहने लगी, मुझे पीरियड्स हैं और अंडर गारमेंट्स ला दें। ये सब तो मेरा पिछला वहीं पर रह गया, प्लीज़ मुझे वो ला दें। इसकी बात सुनकर नौफिल का चेहरा सुर्ख हुआ था। हैरत से आंखें फैली थी। कहने लगा, व्हाट? मैं ये सब कुछ कहाँ से ला के दूँ? तुम पागल हो गई हो? इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, यहाँ तक कि बहकर गालों तक आने लगे। कहने लगी, अगर आप नहीं ला कर देंगे तो मैं कैसे जाऊँगी इस हालत में? मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। इसे रोता देखकर नौफिल अपनी कनपटी खुजाने लगा। कहने लगा, एक तो बात बात पर तुम रोना शुरू कर देती हो। ठीक है, ला देता हूँ। बड़ी मुश्किल से इसने मार्केट जाकर इसकी तमाम तर मतलूबा चीज़ें ला कर इसे दी थी। इसे थोड़ा सा दरवाज़ा सरका कर इसे ये सब कुछ लिया था। फिर वॉशरूम में घुस गई थी। मगर इस दिन के बाद से इसके दिल में नौफिल की मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो इससे मोहब्बत करने लगी थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। इससे पहले वह सबकी नज़रों में आते नौफिल ने खुद ही कह दिया था कि बरीरा, मुझसे निकाह करोगी? यूँ तुम्हारा इस घर में बगैर निकाह के रहना बेहतर नहीं है। मेरा दिल बार बार तुम्हारे करीब आने को उकसाता है, और अब मेरे लिए मज़ीद तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं। बरीरा भी फ़ौरन रजामंद हो चुकी थी। दोनों ने सादगी से निकाह किया था और फिर वलीमे पर
اپنے قریبی تمام تر دوستوں اور فیملی کو بلایا تھا۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں خوش تھے، آگے بڑھ چکے تھے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے نام اپنی زندگی کر چکے تھے۔ وہ جتنا جو شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نوفل جیسا ہم سفر عطا کیا۔ اگر اس روز نوفل کی جگہ کوئی اور پولیس والا وہاں پر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ آج اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی۔